بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہلات۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کو کہتی ہوں ویلکم، یعنی کہ خوش آمدید۔ اور انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ ڈیم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور صوفی گائیڈنس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ صاحب ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ روحانیت سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق جو ان کی طریقت ویسیہ سے ہے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ صاحب علم الاعداد ہیں، صاحب علم بصارت ہیں اور صاحب اسرار العواطف بھی ہیں۔ اور شاہ صاحب جو آپ کو پرابلمس کا آپ کا حل بتاتے ہیں وہ پیورلی روحانی اور وہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جو آپ کی پرابلمس کو ڈائیگنوز کرنے سے لے کے اس کے حل تک وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ان کا 3 نسلوں سے میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے بھی جیسے کہ فیض یابی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر آپ بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی پرابلمس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو پرابلمس میں آپ کی گھر کی پرابلمس، آپ کی فائنینشیل پرابلمس، آپ کی شادیوں کی پرابلمس، بچوں کی پرابلمس آ جاتی ہیں، ان سب پرابلمس کے حل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نام بھی رکھنا چاہتے ہیں بچے کا، شاہ صاحب سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو نام سوچے ہیں ان میں سے کون سا اس کے لیے مناسب ہے، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یا پھر کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا دن یا کون سی ڈیٹ اس کے لیے اچھی ہے، یا شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ڈیٹس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ شاہ صاحب سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ابھی شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے۔ اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ ہمارا کسٹمر کیئر کا وہ نمبر ہے، آپ اس پہ اگر چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی بات کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ چیزیں کمفرٹیبلی آپ بھی آن ایئر نہیں پوچھ سکتے اور شاہ صاحب بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ رولز اور ریگولیشنز کچھ ہوتے ہیں ایسے۔ باقی آپ مستقبل بینی بھی کروانا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاچا یا کنڈلی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی آپ پری بکنگ پہ جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑی پرابلم ہے جو آپ آن ایئر نہیں اس پہ بات کرنا چاہتے، اس کے لیے بھی آپ اگر چاہیں تو پری بکنگ پہ جا سکتے ہیں۔ ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے۔ باقی اگر لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، آپ بالکل آئیے اور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے۔ ابھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اللہ کا شکر احسان۔ شاہ صاحب آپ سنائیے۔ اچھا، اور چھوٹی سی بات میں بھول گئی بتانے کہ اگر آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیے گا، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی آپ نے رابطے میں رہنا ہے، کیونکہ پروگرام میں شاہ صاحب آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ ان کا روحانیت کا علم ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور علم الاعداد کی روشنی میں بات ہوتی ہے، شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ نے لاسٹ بھی وظیفہ بتایا تھا یا مجیبوں کا نا، جو اچھا یا مجیبوں کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا، جس کے ساتھ ایک چیز ہے یا 4 چیزیں ہیں کہ 3 چیزیں شاید تھیں؟ وہ یا مجیبوں کے ساتھ جو ہے نا 3 چیزیں ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ایک رزق، ایک شادی، ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس میں رزق میں وسعت نہ ہو، برکت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے، مگر طریقے الگ الگ ہیں، اسم جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں جو بتا رہا ہوں کہ وہ یا مجیبو، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ یا مجیبو کا وظیفہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ نوروز کا مہینہ ہے۔ روحانیت میں، تصوف میں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی تاج پوشی جو ہے نا روحانیت میں، وہ 21 مارچ کی جو تاریخ ہے، اردو کی تاریخ مجھے پتہ نہیں کون سی ہے، مگر 21 مارچ کی پڑے گی اس دفعہ، بٹوین 20th اینڈ 21st۔ ایران میں بہت زیادہ یہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک دعا ہے جو پورا ایران پڑھتا ہے، وہ دعا ہے اَمَن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، ہے کوئی میرے علاوہ جو دعاؤں کو قبول کرتا ہو۔ یہ قرآن پاک میں سے اللہ کا چیلنج ہے یہ کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو دعاؤں کو، یہ ایک رات جو ہے اس دن جو ہے سمجھ لیں پورا ایران، سارے ایرانی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کے حوالے سے یہ وظیفہ جو ہے یا مجیبوں کا، یہ جو طریقہ ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ اور کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ عقل میں آتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بات جو ہے یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ یقین پہ بیسڈ ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، ہر چیز یقین پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان چیزوں کا، ان دعاؤں کا یقین پہ بیسڈ ہے، اگر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے نہ کیا جائے، لیکن
یہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر دوں کہ یہ فائر ہے، ہاتھ ڈالو گے جلے گا. بلیو اٹ اور ڈونٹ بلیو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، بٹ اٹس اے فائر، یو ول ٹچ اٹ، اٹ ول برن یو. ٹھیک ہے نا. تو یہ امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ 20 اور 21 کو پڑھا جاتا ہے. اور اس کی جو تعداد ہے نا، اگر کر سکیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک ول بی دیٹ ڈیفیکلٹ، کہ اگر 5-10 عورتیں اکٹھی کر کے اس کے اندر یہ کہ اس کو جو ہے ایز اے ختم نہیں کراتے، 12,000 کا ختم کرائیں. اس کی جو اوریجنل تعداد ہے امی یجیبوں کی 1000 ہے. روزانہ 1000 دفعہ اور 12,000 جو ہے پڑھا جائے. مگر ایسے جو ہے یہ ہر مشکل میں یہ کام نہیں کرتی. اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں وظیفہ چاہیے، کیونکہ یہ تو بیسیکلی ایک چیلنج ہے کہ ہے کوئی میرے علاوہ جو دعاؤں کو قبول کرتا ہو. ٹھیک ہے نا. مگر کس چیز کے لیے دعا ہے، اس کے لیے یہ کہ آدمی کو کوئی نہ کوئی اسم پکڑنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. تو اسی لیے یا مجیبوں کے ساتھ میں الگ 3 اسم ہیں جو ہمارے سلسلے میں ہم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو شادی کے لیے ہے نا، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے اس طرح کا، اس میں رزق، لیکن رزق شادی بھی ہونا، شاد ہونا ایک نعمت ہے، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے دور ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ آج کل خاص طور پہ جو ہے لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، لڑکوں کی تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ، وجوہات جو بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں جی رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ نہیں مانتی یا وہ نہیں مانتے، گھر والے، جو بھی XYZ اینی ریزن، بٹ قرآن پاک سے جو حل ہے وہ بیانڈ ریزن ہے. بالکل صحیح، کیونکہ یہ بیانڈ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. یہ یعنی کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں. تو کوئی بھی ریزن ہو، کسی نے کچھ بھی کیا ہوا ہو، جبھی تو میں کہتا ہوں تشخیص سے لے کر آخر حل تک میں سارا جو میرا علم ہے، کیونکہ لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں، یہ سارا قرآن پاک سے. میں تشخیص بھی قرآن پاک سے ہی کرواتا ہوں، علم العادات کا استعمال کرتا ہوں، اور جو روحانی علوم ہے جیسے ارسال حواتف ہو گیا، طی الارض ہو گیا، اور جو دوسرے تیسرے علوم ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے علم کیسے اچیو ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کی عبادت سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈائگنوسس، دیر آر زلینز آف ویز. دیکھیں نا، کل ملا کے میرے خیال سے 81,000 علوم ہوں گے، جس میں سے 36,000 جو ہیں دریافت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ، ہر آدمی اپنے حساب سے ڈائگنوسس کرتا ہے، بٹ جب حل آپ قرآن پاک سے کر رہے ہیں تو ڈائگنوسس بھی قرآن پاک سے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، قرآن پاک سے کوئی بھی کام کرنا اٹس ناٹ ایزی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مؤذن جو ہے وہ اذان دے رہا ہے کیا کہتے ہیں مائکرو فون کے اوپر یا مسجد میں، آسان کام ہے، آپ جا کے دے دیں. اٹس ناٹ سمپل. قرآن کا، اللہ کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے پابندیاں ہیں، طریقے ہیں، احترام پلس اہتمام. اسی لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے، میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ورد جو ہے یہ چلتے پھرتے کر لیں. دیکھیں، ورد چلتے پھرتے کرنا وہ عبادت کے زاویے میں ہے. عبادت تو آپ چلتے پھرتے کرو کوئی نہیں، مگر وظائف جو ہے چلتے پھرتے ہوئے کیسے کرو گے؟ کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں کوئی بھی اسم یا کوئی بھی آیت، کوئی بھی اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے نا، پڑھوں، اور یہ جو ہے اس کا صحیح. اچھا، سب کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ساجد محمود بول رہا ہوں. میں نے جو ہے اپنے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے. ساجد محمود، کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں، پہلے بھی جو ہے نا 11 دن پہلے فون کی تھی تو شاجی نے کہا تھا پھر دوبارہ فون کریں، میں نے اس لیے کیا فون. جی السلام علیکم. آپ کی کیا نام؟ شاجی، میرا نام ساجد محمود ہے. جی اچھا، اور آرام سے پلیز ذرا بولیے گا، آپ کی ڈسٹارشن ہے تھوڑا لائن میں، اس لیے تھوڑا ریسیور کو اگر تھوڑا سا دور کر کے نا منہ سے تو بولیں گے تو آواز کلیئر ہمیں تھوڑی آئے گی. جی آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ ساجد محمود. آپ کی وائف کا نام؟ شاہین کوثر. شاہین کوثر. ہاں جی صحیح ہے. اور کیا سوال تھا، آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے جو ہے نا 11 دن پہلے فون کی تھی تو شاجی نے جو ہے نا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے وظائف بتائے تھے، لیکن پھر دوبارہ میں نے پتہ کرنا ہے کہ. اچھا مجھے السلام علیکم. صحیح، آپ بات کر لیجیے شاہ صاحب. جی السلام علیکم ساجد بھائی. ہاں جی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پڑھنے کو کیا کیا بتایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ؟ باقی ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا تھا کہ 12 دن جو ہے نا 1000 بار